سورة النازعات مكية بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ نزع کا معنی ہے سختی سے کھینچنا، غرقاً ڈوب کر۔ یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں اور جسم کے اندر ڈوب کر۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ نشطن کے معنی ہے گرہ کھول کر دینا، یعنی مومن کی جان فرشتے بسہولت نکالتے ہیں جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جاتی ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم۔ سبحٌ کا معنی تیرنا۔ فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غواص سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے، یا مطلب یہ ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمانوں سے اترتے ہیں، کیونکہ تیز روح گھوڑوں کو بھی سابح کہتے ہیں۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی سنگن نہ ملنے، یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت سرعت سے کام لیتے ہیں۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہہ دیا جاتا ہے۔ اعتبار سے پانچوں صفات فرشتوں کی ہیں اور ان فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ جواب قسم محذوف ہے، یعنی لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ تم ضرور زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے عملوں کی بابت خبر دی جائے گی۔ قرآن نے اس بعثت و جزا کے لیے کئی مواقع پر قسم کھا لی، جیسے سورۃ التغابن آیہ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر مذکورہ الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ یہ بعثت و جزا کب ہوگی، اس کی وضاحت آگے فرمائی۔ یوم ترجف الراجفہ جس دن کانپنے والی کانپیں گی۔ یہ نفخہ اولا ہے جسے نفخہ فنا کہتے ہیں، جس سے ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ فرشتہ جب سور پھونکے گا تو اس کو نفخہ اولا کہتے ہیں، اور اس سے ساری کائنات کانپنے اور لرزنے لگے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی۔ یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ یہ دوسرا نفخہ پہلے نفخہ سے 40 سال بعد ہوگا۔ اس سے رادفہ اس لیے کہا کہ یہ پہلے نفخے کے بعد ہی ہوگا، یعنی نفخہ ثانیہ نفخہ اولا کا ردیف ہے۔ نفخہ اولا اس کی وضاحت یہ ہے کہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو ساری زمین ختم ہو جائے گی، ہر چیز پہاڑ اڑ جائیں گے، تو اس کے بعد 40 سال کے بعد نفخہ ثانیہ ہوگا، جس کے بعد تمام لوگ زندہ اپنی قبروں سے نکل آئیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے قیامت کے
احوال اور شدائد سے۔ ابصارها خاشعہ، جن کی نگاہیں نیچے ہوں گی، یعنی ابصار و اصحابہا، ایسی دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی مجرموں کی طرح جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِی الْحَافِرَةِ، کہتے ہیں کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ حافرہ پہلی حالت کو کہتے ہیں۔ یہ منکرین قیامت کا قول ہے، کیا ہم پھر اسی طرح زندہ کر دیے جائیں گے جس طرح مرنے سے بیشتر تھے؟ منکرین قیامت کہتے ہیں اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ یہ انکار قیامت کی مزید تاکید ہے کہ ہم کس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جب کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے، یعنی اگر واقعی ایسا ہوا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پھر تو یہ دوبارہ زندگی ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ ساحرۃ سے مراد زمین کی سطح ہے، یعنی میدان۔ سطح زمین کو ساحرۃ اس لیے کہا گیا کہ تمام جانداروں کا سونا اور بیدار ہونا اسی زمین پر ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ چٹیل میدانوں اور صحراؤں میں خوف کی وجہ سے انسان کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہاں بیدار رہتا ہے، اسی لیے ساحرۃ کہا جاتا ہے۔ تفسیر فتح القدیر۔ بہرحال یہ قیامت کی منظر کشی ہے کہ ایک ہی نفخے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ صدق